السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اس کا ماننا برحق ہے، اس لیے کہ جادو اس کا انکار کرنا گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، اس وقت ایک یہودی نے اور اس کی بیٹی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، کہ جس کا اثر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے عقل پر تو نہیں پڑا تھا، لیکن اس کا اثر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم پر ظاہر ہوا تھا۔ کچھ وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر جادو ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل مخاطب تھے تو آپ نے بتایا یا رسول اللہ، اور آپ کی کن کن چیزوں پر کیا گیا ہے؟ آپ کے بال یعنی منہ مبارک، اور آپ کے کچھ کنگھی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، دانتے جو ہوتے ہیں ان پر، اور ایک دھاگا تھا، اور ایک آپ کے نام کا پتلا بنایا گیا تھا۔ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں سے جادو کیا گیا تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حضرت علی نے پورا کنواں خالی کیا، اور اس کنویں کے نیچے پتھر کے نیچے وہ جادو کے سامان کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس سامان پر وہ اس پتھر کے نیچے رکھا ہوا تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا تو حضرت علی نے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سامان لایا گیا اور آپ کو دکھایا گیا۔ تو اس میں ایک دھاگا تھا جس میں 11 گاٹھیں لگی ہوئی تھیں، اور آپ کا ایک نام کا ایک پتلا بنا ہوا تھا کہ جس پتلے میں 11 سوئیاں تھیں۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا شان نزول جو ہے وہ اسی وقت ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا تھا کہ سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں اور اس میں 5 آیتیں، یہ 5 اور 6 آیتیں ملا کر 11 آیتیں ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے جاتے تھے اور پھر سورہ ناس کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں جو 11 آیتیں تھیں آپ نے ان کو پڑھا، اور ہر ایک آیت پر ایک گانٹھ کھولی تھی، یعنی کہ ایک گرہ کھولی تھی۔ تو جو جادو کرتے ہیں وہ تو غلط ہیں، اس لیے کہ جادو کرنا حرام ہے، لیکن یہ برحق ہے کہ جادو ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ یہ ایک پیغام تھا امت مسلمہ کے لیے کہ تاکہ وہ اس سے انکار نہ کریں، اور اگر کسی پر ہو جائے تو وہ اس کا علاج کرائیں۔ تو ناظرین کرام، اگر کسی کے گھر میں یہ چیز ہوتی ہیں، اگر کوئی معالج بتاتا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا جادو کے اثرات ہیں، اور وہ آپ کو چیزیں محسوس ہونے لگیں، تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 11 دن تک پئیں، اور اس پانی کو گھر میں چھڑکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے اور آپ سے وہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت مؤثر عمل ہے، اس عمل کو آپ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جادو کا توڑ ہے اور یہ برحق ہے، اس لیے آپ اس سے انکار نہ کیجئے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن پاک سے ہے اور حدیث سے ہے۔ گویا کہ قرآن پاک اور حدیث کا انکار کرنا کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے اور گناہ میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی اگر کوئی بھی عمل میں ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور لائک کر دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی رہیں اور آپ کے سامنے وہ آتی رہیں۔
انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آپ لوگوں تک ان چیزوں کی رسائی کریں گے کہ جو آپ کے لیے آپ کو بڑھانے میں آپ کا ہیلپ کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔